حضرات عزیز وقار، اللہ اکرم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عرب کے لوگ جتنے بھی تھے، خاص طور پہ قریشی، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اور اولاد سمجھتے تھے۔ یہودی جو تھے ان کا بھی ماننا یہی تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے ہیں۔ عیسائی جو تھے ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے ہیں۔ اور تیسری بنیادی وجہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی وجہ سے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے بے شمار اللہ نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، انہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ انبیاء کا دادا، کیونکہ بہت سارے اللہ تعالیٰ الحاکمین نے ان کے سلسلہ نسب سے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ اس وجہ سے بھی کیونکہ ان کے اوپر یہودیوں کو بھی اتفاق تھا، عیسائیوں کو بھی اتفاق تھا، تو لہذا مسلمانوں کو کہا کہ اگر تم انہیں یہ ان کے سامنے بات رکھو گے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہی مان لو، تو گویا کہ ابراہیم کا دین وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کوئی الگ سے تو بات کی نہیں۔ جو توحید کا پرچار ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ کا الحاکمین نے قرآن مجید کی 25 صورتوں میں اور تقریباً کم و بیش 70 مقامات پہ ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کا پرچار کیا ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ 25 صورتیں اور 70 مقامات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز خطابت تھا، جس انداز سے اور جس اسلوب سے، جس طریقہ کار سے انہوں نے لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کو رب کی توحید کی طرف بلایا اور انہیں مائل کیا، اللہ کا الحاکمین کو وہ طریقہ بڑا پسند آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں اور جس علاقے میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی، اس علاقے کی آبادی کم و بیش 5 لاکھ کے قریب تھی، اور وہاں لوگوں کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ان کے خدا کم و بیش 5000 کے قریب تھے۔ صرف ان کے اپنے شہر کی بات ہے۔ آثار قدیمہ والوں نے تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ان کا شہر جو پور کے نام سے معروف تھا، مشہور تھا، اس کی آبادی کم و بیش 3 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان تھی، لیکن ان کے خداؤں کی تعداد، وہ خدا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے تھے، جنہیں ہم بت کہتے ہیں، جو ان کے مشکل کشا اور حاجت روا بنے بیٹھے تھے، ان کی تعداد کم و بیش 5000 کے قریب تھی۔ اور جو ان کے شہر اور دیہات تھے، ان کے خدا اپنے اپنے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جس علاقے میں، جس شہر میں آنکھ کھولی تو دیکھا کہ یہاں تو لوگوں کے اپنے اپنے خدا ہیں۔ 5000 تو صرف بتوں کی صورت میں ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو چاند کو اپنا خدا مانتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ستاروں کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو گویا کہ اس وقت انسان نظریاتی اعتبار سے اپنی بالکل ابتری حالت میں موجود تھا، سب سے نچلی حالت میں موجود تھا، کہ جس چیز کے اوپر بھی یقین اور بھروسہ کر لیتا ہے اسی کو اپنا خدا تصور کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز کو بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل ہیں، میرے دوست ہیں، اور یہ لقب اللہ کا الحاکمین نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ آپ قصص الانبیاء پڑھ کے دیکھیں، انبیاء کے قصے پڑھ کے دیکھیں، سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے اور مشکل اعتبار سے سب سے بڑی بڑی آزمائشیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی، اور پھر جو لوگ ان آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں، اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے امتحان میں پورے اترتے
کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو اپنا خلیل بناتا ہے، اپنا ولی، اپنا دوست بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرا تعارف بھی کروائیں۔ تو مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب واقعہ معراج ہوا تو ساتوں آسمانوں پہ اللہ نے میری مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کروائیں۔ حضرت آدم سے بھی ملاقات ہوئی، حضرت ادریس سے ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا کے پاس ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور بڑا دراز کا جو روشن چہرہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب جاتے ہیں تو جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ یہ کون ہے؟ اس سے ایک مسئلہ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ہی علم تھا جتنا میرے اللہ نے عطا کیا تھا۔ اگر نبی علیہ السلام کو پہلے سے پتہ ہوتا کہ یہ رب خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے تو پھر یہ پوچھنے کا مقصد ہی نہیں تھا کہ جبریل مجھے بتاؤ یہ کون ہے۔ ہر آسمان پہ ہر نبی کا تعارف جبریل امین نے کروایا اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک نبی و رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس بندے نے فلاں بندے سے سیکھا ہے، فلاں شخص سے علم حاصل کیا ہے، اپنے پاس سے جو ہے ہمیں باتیں بتا رہا ہے، تاکہ اس عذر کو ختم کر دیا جائے کہ 40 سال تک مکہ والے جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں، کسی اسکول کالج میں نہیں گئے۔ 40 سالوں کے بعد جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے عطا کردہ علم سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، وہ اپنے پاس سے نہیں بتا رہے بلکہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کا عالمین نے قرآن مجید میں سورہ نجم میں اس حقیقت کو بیان کروایا ہے کہ ہمارے نبی اسی وقت بولتے ہیں جب ہماری طرف سے حکم آتا ہے۔ جب تک ہماری طرف سے حکم نہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں بولتے، اپنے پاس سے نہیں بتاتے۔ تو نبی علیہ السلام نے تعارف کروایا۔ جبریل امین نے کہا فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، ابو کا ابراہیم یا آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ اور ان سے دعا سلام ہوئی اور کئی باتیں ہوئیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اچھا بتائیں ان کا چہرہ کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا چہرہ دیکھنا ہے تو میرے چہرے کو دیکھ لو، ان کا چہرہ میرے چہرے جیسا تھا۔ البتہ ایک چیز فرمایا کہ وہ مجھ سے الگ تھی کہ ان کا قد مجھ سے زیادہ دراز تھا، باقی ان کے چہرے کی شباہت جو ہے وہ میرے جیسی ہی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو بتایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ لوگوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ ذرا آپ نے خود تقلید کی اہمیت کو اتار کے اور تحقیق کے نقطہ نظر سے ان آیات کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مشرکین کا طرز عمل تھا کیا وہ آج ہمارے معاشرے میں دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ تو تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں ولا ينفعهم، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، پھر تم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ضرر سے بچانے کی سکت نہیں رکھتے؟ تمہیں فائدہ پہنچانے کی ہمت ان کے پاس نہیں ہے تو پھر کیوں بات کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ سورتوں کے نام اور آیات کے نمبر اس لیے بتا رہا ہوں، گھر جا کے آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج کے مشرک سے بھی پوچھ کے دیکھیں، وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا مشرک بھی یہی کہہ رہا ہے شفعاؤنا عند اللہ، ہماری آواز
کے سفارشی ہیں۔ میں پہلے بھی کئی بار آپ کے گوشت گزار کر چکا ہوں کہ جو بت پرستی ہے اس کا آغاز نوح علیہ السلام کے زمانہ سے ہوا تھا، اور کس طرح ہوا تھا کہ جب ان کے اندر کوئی نیک پارسا شریف النفس آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی شکل کے اوپر جو ہے وہ مجسمہ بنا لیتے، اور اس وقت ان کا تصور کیا ہوتا کہ جب یہ زندہ تھا ہمیں اچھائی کی دعوت دیتا تھا، ہمیں اچھائی کی طرف بلاتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، اللہ والا تھا، اللہ اللہ کرنے والا تھا، لہذا ہم اس کا مجسمہ بنا لو، جب ہم اس کو دیکھیں ہمیں اس کی عبادت و ریاضت یاد آ جائے۔ اور اس طرح پھر بت پرستی کا آغاز ہوا، نسلیں چلتی گئیں، چلتے چلتے شیطان نے آنے والی نسلوں کے ذہن میں یہ بات بتا دی، شفعاؤنا عند اللہ، تمہارے بڑے ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان کے سامنے رکوع کرتے تھے، ان کا طواف کرتے تھے، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام پہ نظر و نیازیں لیتے تھے، کیونکہ اللہ تمہاری سنے گا نہیں اور ان کی موڑے گا نہیں۔